بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ کا خط امام علیہ السلام کے نام۔ معاویہ نے امام علیہ السلام کے پاس خط لکھا۔ اس کے بعض حصے کا مفہوم یہ ہے: میرے پاس آپ کی فعالیت کی خبریں پہنچی ہیں۔ اگر یہ خبریں سچ ہیں تو مجھے آپ علیہ السلام سے ایسی توقع نہیں تھی، اور اگر غلط ہیں تو بجا ہیں، کیونکہ میں ایسی باتوں سے آپ کو بری سمجھتا ہوں۔ جو عہد آپ علیہ السلام نے خدا سے کیا ہے اسے پورا کریں، اور مجھے بھی ایسا کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اگر آپ میری اور میری حکومت کی تائید نہیں کریں گے تو میں بھی آپ علیہ السلام کو جھٹلانے کی کوشش کروں گا، اور اگر مجھ سے چال بازی سے پیش آئیں گے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ خدا سے ڈریے اور امت اسلامی کو اختلاف و فتنہ سے بچائیے۔ امام علیہ السلام کا جواب معاویہ کے نام۔ امام علیہ السلام نے معاویہ کو جو خط لکھا تھا اس کا بعض حصہ یہ ہے: تمہارا خط ملا، لکھا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں ایسی خبریں ملی ہیں جن کی تمہیں مجھ سے توقع نہیں تھی۔ میری طرف جن باتوں کی نسبت دی گئی ہے میں ان سے بری ہوں۔ صرف خدا نیکیوں کی طرف آدمی کو ہدایت کرتا ہے۔ ایسی رپورٹ پہنچانا ان سخن چین لوگوں کا کام ہے جو امت اسلامی کے درمیان اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے جنگ اور مخالفت کا کھلم کھلا اعلان نہیں کیا ہے۔ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، جبکہ تم نے عہد شکنی کی ہے۔ تم نے خدا کے صالح اور نماز گزار بندے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، حالانکہ تم نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ امان میں رہیں گے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے ظالموں اور بدعتیوں سے جنگ کی اور امت مسلمہ کو اچھی باتوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا اور اچھائی و نجات کی طرف بلایا، اور اس سلسلے میں نادان لوگوں کی کھڑی کی ہوئی مشکلوں اور ان کی ملامت کو جان کے بدلے خریدا۔ اللہ کے صالح بندے جس کا بدن عبادت کی وجہ سے لاغر اور چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر بن الحمد کو تو نے قتل نہیں کیا؟ کیا تو نے دی ہوئی امان سے چشم پوشی نہیں کی؟ اگر آسمان کے پرندوں کو تیرے امان نامے کی خبر ملی ہوتی تو وہ اپنے آشیانے چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی بلندی سے اتر آتے، لیکن تو نے عرب کی اس ممدوح خصلت سے کہ وہ عہد کی پابندی کرتے تھے، فریب کاری اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چشم پوشی کی۔ عہد توڑنے والوں پر جوان مردی کا لباس زیب نہیں دیتا۔ کیا تو نے اپنے ناپاک مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر زیاد بن سمیہ کو، جس کا یہی معلوم نہیں کہ کسی کا ہے، اپنے باپ کا بیٹا نہیں کہا اور اسے اپنا بھائی نہیں سمجھا ہے، جب ان لوگوں کے بارے میں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برخلاف کینہ کی بنا پر جان بوجھ کر اسے اپنے باپ کی طرف منسوب کیا؟ چنانچہ اس نے تیرے اس احسان کی وجہ سے تیرے فرما رواں ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھیں نکالی اور انہیں خرموں کے درختوں پر لٹکایا۔ لگتا ہے کہ تم اس امت سے نہیں ہو اور وہ بھی تجھ سے نہیں ہے۔ کیا تو نے بزرمی کے، جو کہ زیاد کی تحریر کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کے مخلص شیعہ تھے، قتل کا حکم نہیں دیا اور پھر اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ یہ فرمان بھی جاری کیا کہ جو بھی علی علیہ السلام کا پیرو ہوا اسے تہہ تے کر دوں گا، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا؟ کیا علی علیہ السلام کا دین ان کے ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے جدا ہے؟ اگر اس دین کی حرمت نہ ہوتی تو تم اور تمہارے باپ دادا تپتے صحرا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے۔ تم نے اپنے خط میں لکھا ہے: اگر آپ میرا انکار کریں گے تو میں آپ کا انکار کروں گا، اگر میرے ساتھ مکر کریں گے تو میں آپ کے ساتھ مکر کروں گا۔ تو میں اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہاری ہیلا بازی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، بلکہ تمہارے فریب کا تم ہی کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ تم تو اپنے چہل کے مقرب سواری پر سوار ہو گئے ہو اور اپنے کیے ہوئے عہد کو یکے بعد دیگرے توڑ رہے ہو۔ اپنی قسم، تم نے جو عہد کیے تھے وہ وفا نہیں کیے ہیں، اور ان نیکوکار خدا ترس لوگوں کو قتل کر کے اپنے کیے ہوئے عہد کی اہمیت ختم کر دی ہے۔ یہ بہادر اور بے گناہ مسلمان تمہارے حکم سے شہید کیے گئے ہیں، نہ انہوں نے تم سے جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا اور نہ ان کی گردن پر کسی کا خون تھا۔ تم نے انہیں اس لیے قتل کیا ہے کہ وہ حق کے طرفدار تھے اور ان فضیلتوں کے اعتراف میں شک نہیں کرتے
تھے جو تم میں نہیں ہیں۔ ہاں اے معاویہ، اپنے نفس کو قصاص کی بشارت دو اور روز حساب کا یقین رکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی کتاب میں اس بندے کے چھوٹے بڑے اعمال مرقوم ہیں اور خدا انہیں ہرگز فراموش نہیں کرے گا۔ تم نے اس کے دوستوں کو اسیر اور ایسے بہانوں کی بنا پر ان کے قتل کا حکم دیا یا جلا وطن کیا کہ جن کا عقل و منطق سے کوئی ربط نہیں ہے، اور اپنے بیٹے یزید کے لیے ناحق لوگوں سے بیعت لی جبکہ وہ نا تجربے کار ہے، کھلم کھلا شراب پیتا ہے، کتوں سے کھیلنا اس کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ میری نظروں میں تم نے ایسے ناشائستہ افعال انجام دے کر اپنے دین اور دنیا کو برباد کر لیا ہے اور اپنی عوام کے حق میں ظلم کیا ہے، اور اس بے وقوف جاہل کی یاوگوئیوں پر کان دھرے اور اللہ کے حکم کو حقیر سمجھا ہے۔ والسلام۔ بلازری لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو بہت سخت خط لکھا اور اس خط میں زیاد بن ابی اور حجر بن عدی کے بارے میں اس کے ناشائستہ کرداروں کی طرف اشارہ کیا، نیز لکھا کہ جس دن سے تم پیدا ہوئے ہو صالح لوگوں کو فریب دینے ہی میں خوش ہو، مجھ سے بھی جو ہیلا کرنا چاہتے ہو کرو، اور مغیرہ بن شعبہ اور ہمارے دشمنوں کی باتوں کو اپنا دستور العمل بنا لو۔ خط کے آخر میں لکھا والسلام علی من تبع الہدی۔